دن تماشا ہوا، میں نے کہا تھا کہ ان کی نعت لاسٹ میں پڑھنا، پہلے تقریر کروا لو، مجمع ہے بڑا، دن کا پیغام پہنچوا دو۔ وہ بولا نہیں نہیں، ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے پہلے پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں، ایک دو بار نہیں پڑھیں گے، ایک ہی بار پڑھیں گے۔ تو ان کی بات مان لیا، میری بات نہیں مانی۔ جلسہ والا ان کی بات مان لیا، میں نے کہا تھا تقریر پہلے کرواؤ، میری بات نہیں مانا، انہوں نے کہا ان کی بات مان لی۔ ظاہر سی بات ہے، نیت جہاں خراب ہوگی تو برکتیں کہاں سے ظاہر ہوں گی؟ عالم دین کو سمان دینا ہوگا، دینی گفتگو کو عزت دینی ہوگی۔ درود پاک پڑھنے کی برکتیں بے شمار ہیں۔ غریبی کا سب سے بہتر علاج ہے حضور پر کثرت سے درود پڑھنا۔ تو لوگ غریبی دور کرنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں تاکہ میں خوشحال ہو جاؤں، میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ تو ان کو دوسرے ہاتھ پاؤں مارنے سے پہلے روزانہ کم سے کم 1000 بار حضور پہ درود بھیجنے کا وظیفہ کر لینا چاہیے۔ من عثرت علیہ حاجت فلیکثر بالصلاۃ علیہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پر حاجتیں تنگ ہو جائیں، دنیا اس کے لیے تنگ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر خوب درود بھیجے۔ فَإِنَّهَا تَكْشَفُ الْخُمُومَ وَالْحُمُومَ وَالْكُرُوبَ۔ آقا فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے غم اور فکر کا خاتمہ ہوتا ہے، غم دور ہوتا ہے۔ وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، رزق میں اضافہ ہوتا ہے درود پڑھنے سے۔ وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی مراد نہیں پوری ہوتی ہو، حاجت نہیں پوری ہوتی ہو، تو وہ اول آخر 1000 بار درود بھیجے اور بیچ میں اللہ سے اپنی حاجت مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ تو محفل میلاد کو محفل ذکر اور محفل درود بھی کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کا نام محفل ذکر اور محفل درود بھی ہے۔ تو عالم صاحب درود اکیلے پڑھتے ہیں اور آپ لوگ سب عالم کا منہ دیکھتے ہیں، جبکہ آپ کے فائدے کے لیے درود پڑھوایا جاتا ہے کہ اسی مجلس کے بہانے کم سے کم 50 بار درود بھیج دیں آپ۔ ایک بار سارے لوگ زور سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ مت پڑھیے مائک سے، آپ مت پڑھیے، آپ مائک نہیں چلا دیجیے۔ سارے لوگ زور سے بولیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس کو بالکل زبان پہ چڑھا لیں ہمیشہ۔ بائک چلائیں، ہینڈل پہ ہاتھ رہے، زبان پہ کیا رہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر مر گئے، ایکسیڈنٹ کر گئے آپ، تو آپ زبان پہ درود جاری رہا تو سمجھ لیں کہ سیدھے جنت کا راستہ طے کر لیا۔ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں مل رہا ہے تو واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، فالتو کی باتیں کر رہے ہیں، ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ ٹرین یہاں سے کلکتہ جا رہی ہے مالدہ سے، 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب وہ 5 گھنٹے یا تو بندہ سو کے گزارتا ہے یا دوسروں سے فالتو باتیں کرتا ہوا گزارتا ہے۔ کاش پیشاب پخانہ اور کھانے کے علاوہ صرف 2 گھنٹے میں اگر وہ 2000 درود پڑھ لے، یہ یادگار سفر ہو جائے گا اس کا۔ کوئی نہیں کرتا، سارے لوگ صرف دوسروں کا منہ دیکھتے ہیں، دوسروں کا منہ دیکھتے ہیں، اور نہیں اس سے فرصت ملی تو موبائل چلاتے ہیں۔ موبائل میں اچھی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، موبائل میں کتاب بھی زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے آدمی کو، کیونکہ اس سے آنکھ کی بینائی کم ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ سفر میں پہلے بزرگان دین کتابیں رکھا کرتے تھے، اور جہاں موقع ملا کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ کتاب پڑھنا چاہیے، اور کتابوں کے مطالعے سے دل زندہ ہوتا ہے، آنکھیں مضبوط ہوتی ہیں،
تو موبائل کا بالکل ضرورتاً استعمال کرے بندہ. میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ یہ بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ پہلے آپ اپنے بیٹے کو خط لکھتے تھے مالدہ سے, دلی میں رہنے والے بیٹے کو, تو وہ خط 10 دن میں پہنچتا تھا. پھر وہاں سے جواب 10 دن کے بعد آتا تھا. تب پتہ چلتا تھا کہ میرا بلال کیسا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ 1 سیکنڈ میں اپنے لال سے آپ بات کر لیتے ہیں. جو کام پہلے 20 دن کے بعد ہوتا تھا کہ خط لکھے 1 ہفتے میں پہنچا, پھر وہاں سے جواب 1 ہفتے کے بعد آیا, 1 منٹ میں وہ کام ہو جاتا ہے. اب اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی, بندہ اس کا کتنا غلط استعمال کر رہا ہے, کتنا اس کا مس یوز کر رہا ہے. پہلے مالدہ شہر میں آپ کی اگر 3 دکان ہوتی تھی تو آپ کو 1 گھنٹہ یہاں 1 گھنٹہ وہاں 1 گھنٹہ وہاں ٹائم دینا پڑتا. لیکن اس موبائل نے کس قدر آسانیاں پیدا کر دی کہ بیک وقت 10 دکان کو بندہ ڈیل کر لیتا ہے. پہلے آرڈر دینے کے لیے مالدہ سے دلی جانا پڑتا تھا, پھر وہاں سے مال لانا پڑتا تھا. ابھی کچھ نہیں, صرف آپ موبائل سے آرڈر دے دیں, وہاں سے مال پہنچ جائے گا. اسی موبائل سے آپ پیسے بھیج دیں اس کو. کتنی آسانیاں پیدا ہو گئی. ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے موبائل. لیکن جس طرح بندہ دوسری نعمتوں کا غلط استعمال مس یوز کرتا ہے, اسی طرح موبائل کا بھی غلط استعمال شروع کیا. موبائل کا غلط استعمال اتنا ہوا کہ جس بچے کو ڈی ایم بننا تھا وہ چپراسی بھی نہیں بن پا رہا ہے. جس بچے کو عاشق رسول ہونا تھا وہ صاحب گلی کوچے کا دل پھینک عاشق بن رہا ہے. اس موبائل نے صحت چھین لی, اس موبائل نے ہمارے بچوں کی پڑھائی چوپٹ کر دی. اس موبائل کی وجہ سے سماج گناہوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہے. تو اب مسلمانوں کو کرنا یہی ہے کہ فالتو چیزوں سے بچتے ہوئے ضرورتاً اس کا استعمال کرنا ہے. اور یہ پیغام حضرت مولانا غلام, حضرت مولانا شکیل آصفی صاحب قدس اللہ العالی, ان سے پوچھیں کہ حدیث پاک میں کیسے دیا گیا ہے. جو ان نیسیسری چیز ہے, فالتو چیزیں, یعنی بیکار کی چیزیں, جیسے بیکار گھومنا, بیکار باتیں کرنا, بیکار دوستی یاری کرنا, ضرورت سے زیادہ کھانا, بیکار سونا. سونا ہے 5 گھنٹے تو اب بندہ 10 گھنٹے سو رہا. کھانا ہے 4 روٹی تو کھیر کے ساتھ 10 روٹی بندہ دبا دے رہا ہے. پھر 2-4-5 دن لوز موشن ہو اور باتھ روم دوڑتا رہا ہے. بات ہو رہی ہے, بات کرتے کرتے ایسی بات زبان سے نکل گئی کہ جوتا چپل چلنے لگا, مار پیٹ ہونے لگی. غیر ضروری باتیں سے بچنا چاہیے, غیر ضروری کھانے سے بچنا چاہیے, غیر ضروری سونے سے بچنا چاہیے, غیر ضروری گھومنے سے بچنا چاہیے. اسی کو آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا, چونکہ سب سے بڑے محسن, سب سے بڑے معلم, سب سے بڑے ریفارمر کی ذات پیغمبر اعظم علیہ السلام کی ذات گرامی, ان سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. آقا علیہ السلام نے کیا کہا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. میری ماں بہن بیٹیاں وہ بھی غور سے سنیں, غیر ضروری باتوں کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے, غیر ضروری باتوں کی وجہ سے تکرار ہو رہی ہے. اے لڑکا, اے سنو ادھر, کچھ سمجھ رہے ہو؟ بہت مار ماریں گے. میرے مدرسے کا بچہ ہوتا تھا, ابھی ایک تماچا مار کے چہرہ لال کر دیتے. حضرت حدیث پڑھ رہے تھے, یہ بات کر رہا ہے. میں ابھی تقریر کر رہا ہوں, 5 منٹ سے یہ بات ہی کر رہا ہے. یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ حضرت کوئی عجوبہ بات بولیں تاکہ اس کو سننے میں مزہ مل جائے. یہ سب بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا بتائیں, سب ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں, سب ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں. سب کے سر کے بال کا اسٹائل دیکھیں جوکر کی طرح. اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں. ہم لوگوں کی ماں بچپن میں نہلا دھلا کے ٹوپی پہنا کے کرتا پاجامہ پہنا کے تب محفل میلاد میں بھیجتی تھی کہ بیٹا آج محفل میلاد ہے جاؤ.
تب جو بات ہم لوگ آج سے 50 سال پہلے سنے تھے، 40 سال پہلے، وہ باتیں آج تک یاد ہیں۔ ہم لوگ محفل میلاد میں جاتے تھے، اپنے استاذ کا، اپنے عالم کا ہاتھ چومتے تھے، ان کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھ کے ان سے دعائیں لیتے تھے، اور یہ ننگے سر آ گیا، پتہ نہیں کیسی ماں ان کی ہے، کیسے باپ ان کے ہے۔ ایسا نہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو خود سے سیکھ لے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بچہ بڑا ہونے کے بعد ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی بڑھاپے تک وہ عادت نہیں چھوٹتی ہے۔ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ہمارے ہیں، جو بچپن سے نماز کی عادی بنے ہیں، وہ بڑھاپے تک نماز کے عادی رہتے ہیں۔ جو طالب علمی کے زمانے میں کبھی نماز پڑھا، کبھی چھوڑا، استاذ کے ڈر سے پڑھا چھوڑ دیا، وہ 50 سال کی عمر میں بھی نمازی نہیں بن پاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ بولیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہونے کے بعد سنبھل جائیں گے، نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی عزت کرو، اکرموا اولادکم۔ جب بچے تیرے 10 سال سے نیچے رہیں تو ان بچوں کی خوب عزت کرو، اس کو خوب پیار دو، اس کی پیشانی کو چومو، ان کو سینے سے لگاؤ۔ لیکن جب بچے 10 سے اوپر ہو جائیں تو ان بچوں کے ساتھ ایک غلام کی طرح سلوک کرو، ان بچوں کے ساتھ خوب کام اس سے لو، خوب محنت کرواؤ، اس کو بولو کہ 3 کپڑے تم کو پہننا ہے، کپڑا چینج کرو۔ مدرسے کے بہت سارے بچے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، چونکہ گاؤں دیہات سے آتے ہیں، تو اس کو کلاس کے ٹائم میں لباس چینج کرنے میں بوجھ لگتا ہے، اس کو بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ لباس نہیں چینج کرتے، جبکہ اسکول کے بچے 4 ڈریس پہنتے ہیں ڈیلی۔ کلاس کے ٹائم کا ڈریس الگ ہے، یونیفارم، وہاں سے آنے کے بعد جنرل لباس، کھیل کے ٹائم کا ڈریس الگ ہے، پھر رات میں نائٹ ڈریس الگ ہے، تاکہ بچے ایکٹیو رہیں، سست کوڑھی نہیں بن جائیں، کام چور نہیں بن جائیں۔ اور یہ وقت ہے 10 سے لے کے 20 سال کے بیچ کا، اس ٹائم میں بچوں کو خوب باپ کام لے اس سے، ایسا نہیں کہ ہم خود کر لیں گے تم مت کرو، جسے ہماری ماں بہن بیٹیاں اپنی بیٹیوں کو کام کرنے نہیں دیتی ہیں، نہیں ہم کر دیں گے تم مت کرو۔ وہی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد ماں کا پیار ساس سے ڈھونڈتی ہے، اور ساس تو ساس ہی ہے، پھر وہاں مار پیٹ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ جو ماں اپنی بچی سے خوب کام لیتی ہے، جھاڑو لگاؤ، کھانا بناؤ، ناشتہ بناؤ، بریانی بناؤ، قیمہ بناؤ، کوفتہ بناؤ، دال اس طرح بناؤ، روٹی ایسے بناؤ، یعنی جو طرح طرح کے آئٹم سکھاتی ہے اور ہمیشہ کام میں لگا کے رکھتی ہے، اس کی بیٹی کی شکایت سسرال سے کبھی نہیں آتی ہے۔ اس کی بیٹی بجلی کے نام سے پکاری جاتی ہے، ساس کی نگاہوں میں عزیز بن جاتی ہے، ان کا شوہر اس سے خوش رہتا ہے، چونکہ عورتوں کے تعلق سے شوہر کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ ہر وقت کام میں لگا رہے، ساس بھی چاہتی کہ ہر وقت یہ کام میں لگی رہے۔ کیا مطلب؟ صبح اٹھے سب سے پہلے نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کے بعد وہ ہاتھ میں جھاڑو لے۔ ایسا نہیں قرآن پڑھنے سے پہلے وہ پورے گھر بار کو صاف کر دے، نہیں، سب سے پہلے نماز پڑھے۔ وہ غلط بات ہے کہ دن نکلنے سے پہلے ہی جھاڑو باڑو کر دیں، دن نکلنے سے پہلے سب سے پہلا کام ہے نماز پڑھے۔ نماز سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کام وہ کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ 50 کھرب کی بلڈنگ بنانا، 50 کھرب کی زمین خریدنا، 50 مال بنانا، مارکیٹنگ کمپلیکس بنانا، یہ سب چھوٹا کام ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سمجھ لیں یہ زندگی کا سب سے بڑا کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ بولو نا، کوئی عجوبہ بات بولتے ہیں تب سبحان اللہ کہو گے تم۔ اس بات کو صرف نوٹ کر کے یہاں سے چلے جاؤ، 5 گھنٹے کی تقریر سننے سے بہتر ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لو کہ زندگی کا سب سے بڑا کام نماز پڑھنا ہے۔ 50 کروڑ روپے کی بلڈنگ کوئی بنا رہا ہے اور کوئی نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ رہا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ 50 کروڑ کی بلڈنگ سے بڑا کام نماز پنجگانہ ادا کرنا ہے۔ چونکہ ہمارا مقصد بلڈنگ بنانا نہیں ہے اس دنیا میں، ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ بلڈنگ اسی لیے ہے تاکہ میں اس میں رہ سکوں، کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں اپنے ستر کو چھپا سکوں، کھانا اسی لیے ہے تاکہ میری پیٹ سیدھی رہے، میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ کیوں رہوں؟ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے کہ ہم کو اللہ کی بندگی کرنی،
اب بندگی کرنے کے لیے زندہ رہنا، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا، زندہ رہنے کے لیے کپڑا پہننا، زندہ رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے۔ گھر بنانا مقصد حیات نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے ایک چیز ہے، وہ کھانا کھانا یہ مقصد حیات نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ کپڑے کا مقابلہ کرنا یہ مقصد حیات نہیں ہے کہ صبح کچھ پہنے شام کچھ پہنے، نہیں، زندہ رہنے کے لیے کپڑا ضروری ہے۔ اور زندہ کیوں رہا جائے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہت، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ Who created life and death، جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ ہمیں اچھے کام کے لیے رب نے پیدا کیا، نہ کہ صرف مکان کا مقابلہ کریں۔ وال پٹی کرنا ہے تو فال سے سیلنگ کرنا ہے تو گرے نائٹ لگانا ہے تو ٹائلز لگانا ہے، تو ہاں ٹائلز خوبصورت ہے، گرے نائٹ خوبصورت ہے، تمہارے گھر کی فال سے سیلنگ خوبصورت ہے، لیکن تم کب خوبصورت بنے گا؟ تمہاری خوبصورتی نہ مکان سے ہے، تمہاری خوبصورتی نہ ٹائلز اور ماربل سے ہے، تمہاری خوبصورتی اللہ کی عبادت اور اچھے اخلاق سے ہے۔ مٹی کے گھر میں کوئی سیویلائزڈ، ڈسپلین، مہذب، با اخلاق، نمازی رہتا ہو تو وہ مٹی کا گھر سونے کے گھر سے بہتر ہے۔ اگر گولڈ کا گھر ہے، اس میں ہے شرابی، اس میں ہے جواری، اس میں ہے سودخور، اس میں ہے نشہ کرنے والا، اس میں ہے رات دن گانے سننے والا، اس میں ہے بے نمازی، تو وہ سونے کا گھر اس کے لیے راکھ اور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے اس کے لیے۔ آج چونکہ ہر طرف صرف مکان بنانے کی فضیلت بیان کی جا رہی، وہ مکان بنا لیا، پڑھا لکھا، وہ دلی چلا گیا، فیکٹری بنا دی، وہ کلکتہ گیا، کروڑوں کی کمائی کر لی، وہ انجینئر بنا اتنا کما لیا، وہ ڈاکٹر بنا اتنا کما لیا۔ اس لیے آج سب سے زیادہ فوکس انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، لائر، بیرسٹر بننے پہ زیادہ دیا جا رہا، جبکہ پہلے زمانے میں زیادہ تر فوکس اسی پہ ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا بچہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے جلدی سے لے جاؤ اس کو۔ تو بچے کی طبیعت خراب ہے، اس کو لے جاؤ گھر، ڈاکٹر۔ بس باقی جس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی وہ غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مجلسوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ کتنی محنت سے باتیں کرتے ہیں، کتنی محنت سے دماغ چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف رہے، وہ حدیث قرآن سیکھ لے، لیکن لوگوں کا بھی عجیب مزاج ہے۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو گیا، سب اسی کو دیکھنے لگا، کوئی ایک بندہ ادھر کچھ چلایا، اس کو سب دیکھنے لگا۔ یعنی ہم لوگ بالکل اٹینٹیولی نہیں سنتے اپنے عالموں کو، اور غور سے اگر عالموں کو سنیں تو بازو میں گھر میں آگ بھی لگ جائے تو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا آدمی کو، مگر چونکہ دھیان نہیں ہوتا ہے۔ اب دھیان لگا کے سنیں، آج میں 4 گھنٹے کی تقریر نہیں کروں گا، آج صرف 1 گھنٹہ بولوں گا، اس 1 گھنٹے کو آپ غور سے سن لیں۔ ہمارے پیر صاحب نے کیا کہا کہ حق بولنا چاہیے، حق کا میں ساتھ دیتا ہوں۔ عالموں کا کام یہ نہیں کہ بہت لمبا چوڑا جبہ روزانہ 5 بار بدلے، عالم کا کام یہ نہیں کہ جیسا جبہ اسی رنگ کی پگڑی، اسی رنگ کی گھڑی، اسی رنگ کا جوتا، نہیں، عالم سمپل رہیں مگر بات حق بولیں تو وہی ہمارے لیے بادشاہ ہیں۔ عالم کی نقل عوام کرتے ہیں، عالم کے چلنے پھرنے کے انداز کو پبلک دیکھتی ہے، اس لیے عالم دوسروں کے لیے ماڈل ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی ناچ رہا ہو، گا رہا ہو اور ہم مسکرا رہے ہوں تو ہم عالم سے قیامت کے دن کل سوال ہوگا کہ تمہارے سامنے گناہ ہوتا رہا، تم نے کیوں نہیں ٹوکا، تم نے کیوں نہیں روکا؟ تمہارا کام مکان بنانا، گاڑی خریدنا نہیں ہے، تمہارا مکان ہے، تمہارا کام ہے مصطفیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔
آقا فرماتے ہیں من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی. If anyone among you sees an evil action, he should stop it with his hand. سب سے پہلا کام، اگر تم میں سے کوئی دیکھے کسی غلط کام کو کہ غلط کام ہو رہا ہے تو سب سے پہلی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے. ہاتھ سے روکے اس کو، زبان سے بعد میں، دل سے بعد میں، سب سے پہلے ہاتھ سے روکے. سب سے پہلے ہاتھ سے روکے. بادشاہ پہ لازم ہے کہ وہ تقریر نہیں کرے، بادشاہ پہ لازم ہے کہ وہ ڈنڈے کا استعمال کر کے گناہ کو روک دے. کہیں شراب کی بھٹی چل رہی ہے، گاؤں کے پردھان، گاؤں کے مکھیا، گاؤں کے زمیندار جس کی زمین پہ لوگ چلتے ہیں، اس پہ لازم ہے کہ وہ ہاتھ سے اس گناہ کو روک دے. وہ بولے کہ اگر تم نے شراب نہیں چھوڑا تو تم کو میں اپنے اس کھیت پہ چلنے نہیں دوں گا. اگر تم نے بدکاری نہیں چھوڑی میں تم کو اس گاؤں میں گھسنے نہیں دوں گا. یہ لازم ہے زمینداروں پہ، پردھان پہ، مکھیا پہ، ایم ایل اے پہ، ایم پی پہ، جو گاؤں کے سرکردہ افراد ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں کو ہاتھ سے روک دے. سب سے پہلے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو بدل دے، اس کو روکے، اس کو ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، if he is unable to do so، if he is unable، اگر وہ مجبور ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک پائے گا، ہاتھ سے روکیں گے تو میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ سامنے والے سے مقابلہ کر پائیں، تو کہتے ہیں کہ دوسرا درجہ یہ ہے گناہوں کو روکنے کا، گناہوں سے سماج کو بچانے کا. پہلا درجہ تو ہے کہ ہاتھ سے روکے. یہ کام بادشاہوں کا اور ذمہ داروں کا ہے. اور جو بھی آدمی کوئی بھی آدمی اینی بڈی اگر اپنے پڑوس کو ہاتھ کے ذریعے روک سکتا ہے تو روکتے. اگر نہیں روک سکتا ہے تو دوسرا اسٹیج ہے، دوسرا درجہ ہے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، اس کو اپنی زبان سے روکے. زبان سے کہے کہ یہ حرام ہے، زبان سے بولے کہ یہ ناجائز ہے، زبان سے بولے کہ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو تم. اگر کوئی پڑوس کا آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ پابندی سے نماز پڑھیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان کو کہیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے خلاف مقدمہ درج کرے گا. وہ اللہ کے سامنے کہے گا الہی میرا حق دبایا ہے. وہ بندہ بولے گا الہی میں نے کیا حق دبایا اس کا، میں نے نہ زمین اس کی لوٹی ہے، نہ میں نے اس کا پیسہ لیا ہے، نہ میں اس کے باغ کا پھل توڑا ہے، آخر میں نے کیا حق لوٹا اس کا. وہ شخص کہے گا الہی یہ سچ ہے کہ اس نے میرا نہ مکان لوٹا ہے، نہ زمین لوٹی ہے، نہ پیسہ لوٹا ہے، البتہ یہ 5 وقت نماز مسجد پڑھنے جاتا تھا مگر یہ دیکھتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اس نے مجھ کو کبھی نماز پڑھنے کے لیے کہا نہیں. اللہ الصمد. تو اکیلے نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کو بھی پیار سے کہہ کر کے نماز پڑھوانا یہ ضروری ہے. اور اگر قبول کر لی گئی آپ کے خلاف، اگر یہ مقدمہ قبول ہو گیا تو پھر آپ کی نیکی اس پڑوسی کو دے دی جائے گی، اس کا گناہ آپ کو دے دیا جائے گا. تم جان بوجھ کر تم نے ان کو کیوں نہیں گناہوں سے روکا، تم نے کیوں نہیں ٹوکا. تو صرف اپنا نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، دوسروں کو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. صرف اپنے شراب سے بچنا ضروری نہیں ہے، دوسروں کو بھی شراب سے بچانا ضروری ہے. صرف اپنے خلاف شرع کام کرنے سے بچنا ضروری نہیں، دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے. اگر ہاتھ سے تو ہاتھ سے. اس لئے حضور کہتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے. یہ سارے ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچے جس کی عمر 7 سال ہو اس کو نماز کا آدیش دے. کبھی نماز پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. پوچھے مفتی صاحب سے 7 سال میں نماز فرض ہوتی نہیں. 7 سال کی عمر میں بچہ تو ایسے ہی غیر مکلف ہے، شریعت کا قانون اس پہ نافذ نہیں ہوتا ہے، وہ نابالغ ہے. لیکن مصطفیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں. سرکار معلم ہے. آقا کی حکمت یہ ہے کہ جب 7 سال کا بچہ جو بالکل ہوش اب سنبھال چکا ہے اس کو نماز کا آدیش دو گے تو وہ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. عشاء پڑھے گا فجر چھوڑے گا، فجر پڑھے گا ظہر چھوڑے گا، کبھی ظہر پڑھے گا مغرب چھوڑے گا. لیکن وہ کبھی جائے گا 5 ٹائم میں 2 ٹائم 1 ٹائم 4 ٹائم وہ پڑھے گا. اسی طرح کرتے ہوئے اس کی عمر ہو جائے گی 10 سال. آقا فرماتے اب 10 سال کا جب بچہ تیرا ہو جائے اور نماز کا عادی نہیں بنے تو آقا فرماتے ہیں وَضْرِبُوا، اسے مارو.
उसे मार के नमाजी बनाओ। मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सब'i सनीन वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीन। जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और नमाजी ना बने, उसे मार के नमाजी बना। 7 साल में नमाज का आदेश दे, बेटा चलो नमाज पढ़ने के लिए, बेटा आओ मेरे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ो। इशा पढ़ा, फजर में सो गया, उसको उठाने की जरूरत नहीं है, बच्चा है सो गया, छोड़ दो उसे। जोहर में पढ़ाओ, असर में पढ़ाओ, मगरिब में पढ़ाओ, इशा से पहले सो गया, छोड़ दो। लेकिन जब 10 साल का हो जाए, उसे मार के नमाजी बनाओ। 10 साल के होने के बाद अगर वो अब तक जमा नहीं हुआ है, तो उसको नमाज कज़ा करने के बाद उसको हुक्म दो कि तुमने जोहर नहीं पढ़ी थी, जोहर पढ़ो। बेटा तुमने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, उसको फजर से पढ़ो। तुमने फजर नहीं पढ़ी थी, जोहर में पढ़ो। लेकिन जब बच्चा जवान हो जाए, जवान होने से पहले पहले उसको नमाजी बना देना है, मार के हो या प्यार से हो, ताकि 10 साल के बाद जिस दिन नमाज फर्ज हुई उस पर, जिस दिन मर्द यानी लड़का नाइट फॉल उसको हुआ, कपड़ा खराब ख्वाब में हो गया, उस दिन वो जवान हो गया। अब शरीयत के सारे कवानीन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अब नमाज फर्ज हो गई, अब रोजा फर्ज हो गया। अब क्या है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना उसके लिए हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, मेजर गुनाह, बड़ा गुनाह। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, तो नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। इसलिए अब बच्चे को जवान होने से पहले पहले नमाज का आदी बना दे, ताकि जवान होने के बाद जिस दिन 10 साल के बाद कपड़ा खराब हुआ, उस दिन जवान है, अब नमाज छोड़ना एक वक्त की हराम। 15 साल की उम्र तक अगर एहतलाम नहीं हुआ, नाइट फॉल नहीं हुआ, या लड़की को माहवारी खून नहीं आया, 15 साल के बाद वो मैच्योर जवान माना जाएगा शरीयत की निगाह में। इसलिए अब 15 साल के बाद चाहे एहतलाम हो या ना हो, माहवारी खून आए ना आए, वह दोनों जवान माने जाएंगे। अब उस पर नमाज फर्ज हो गई। एक वक्त की नमाज छोड़ना जानबूझकर हराम है, बड़ा गुनाह। शराब पीना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जिना करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सूद खाना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जुआ खेलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। झूठ बोलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। गीबत करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना भी हराम है। सिर्फ जुआ खेलना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना हराम है। और मैं तो कहता हूं कि शराब पीने से बड़ा गुनाह एक माना में नमाज छोड़ना है। कोई 5 साल शराब पीता रहा, अगर 5 साल के बाद वह सच्ची तौबा कर लिया कि इलाही अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब फिर दोबारा वह शराब को आंख उठा के नहीं देखा, एक बूंद बदन में नहीं डाला, खाली सच्ची तौबा। सच्ची तौबा का मतलब जैसे गाय के थन से दूध निकल गया फिर वापस दूध नहीं गया, उसी तरह सच्ची तौबा के अब दोबारा उस गुनाह को नहीं देखा, इरादा कर लिया कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। अगर सच्ची तौबा के बाद भी अगर तौबा उसकी टूट गई तो भी वह तौबा की फजीलतों से मालामाल रहेगा। सच्ची तौबा चूंकि अल्लाह की नजर बंदों के दिल पे है। 5 साल तक शराब पीता रहा, सच्ची तौबा किया, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। समझ रहे हो तुम? लेकिन सुनो, पूछो मुफ्ती साहब से, नमाज फर्ज हुई 15 साल में, बंदा नमाज शुरू किया 25 साल में। हालांकि 25 साल में नमाज लोग शुरू करते नहीं हैं। अगर सारे लोग 25 साल की उम्र में भी नमाजी बन जाएं तो भी मस्जिद हमेशा फजर के टाइम में भी भरी रहेगी, क्योंकि 25 साल के बेशुमार नौजवान समाज में हैं, मगर मस्जिद फजर के टाइम में सिर्फ 5 बूढ़े रहते हैं जिसके पांव कब्र में लटक रहे होते हैं। नौजवान रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाएं, सोएं, फिर दिन के 10 बजे उठें। काफिरों की तरह, मुशरिकों की तरह, जैसे वह लोग कोई जीने का उसूल नहीं है, जब चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा जागा। मुसलमानों का टाइम टेबल है, खाने का टाइम, नमाज का टाइम, रोजे का टाइम, हज का टाइम, ज़कात का टाइम, एक एक मिनट कीमती है मुसलमान के लिए। अगर 4:10 पे आखिरी टाइम है सहरी करने का, तो 4:11 पे दाना हराम, पानी हराम, बीवी का इस्तेमाल हराम। लेकिन अगर 6:10 पे इफ्तार का टाइम है तो 6:10 से पहले दाना पानी हराम और 6:10 के बाद हलाल।
1 منٹ پہلے حرام، 1 منٹ کے بعد حرام حلال، 1 منٹ پہلے حلال، 1 منٹ کے بعد حرام۔ کچھ سمجھتے ہو کہ جس اسلام میں ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس اسلام کا ماننے والا 2-2 گھنٹے چائے کی دکان پہ گزارے گا، اس اسلام کا فالوور 3 گھنٹے سنیما ہال میں گزارے گا، اس اسلام کا ماننے والا 2-2 گھنٹے بس اسٹینڈ میں بیٹھ کر گپ شپ کرے گا، اور جمعہ کے دن 5 منٹ اگر خطبہ لمبا ہو گیا تو امام صاحب کو بھگانے کی ترکیب بنائے گا۔ آج جس مصیبتوں میں مبتلا ہوں، یہ صرف مصطفیٰ کے احکام کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو کہتا ہے اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے یہ مت بول، اللہ کہاں ہے یہ بول کہ تو کہاں کھڑا ہے۔ اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مگر بندے بتا دے تو کہاں ہے، تیرا گھر کہاں ہے، تیری اولاد کہاں ہے، تیرا معاشرہ کہاں ہے۔ رسول پاک تو تیری جان سے زیادہ قریب ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ یہ مت بول مصطفیٰ کہاں ہے، یہ بول کہ تو کہاں ہے۔ تیرا ہیئر اسٹائل کافروں جیسا، تیرا پھٹا ہوا جنس کافروں جیسا، تیرے گلے کی سکری، تیرے ہاتھ کا بالا، پاؤں کا دھاگا کافروں جیسا، اور تو کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ رسول اللہ کا آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں، تو بتا دے تو کہاں ہے۔ تو مصطفیٰ کا غلام بن جا، آج بھی عزت تیرے لیے، حکومت تیرے لیے، جنت تیرے لیے۔ بندہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ میں کل اگر مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ ایک بندہ میرے گاؤں کا، وہ ڈی ایم بننے کی تیاری کر رہا تھا دلی میں۔ ڈی ایم کا مطلب ہم سے زیادہ تم جانتے ہو، UPSC کی تیاری، یونین پبلک سروس کمیشن۔ اب موبائل چلا کے، گٹکا کھا کے، باپ کے پیسے کا مالدہ شہر میں سنیما دیکھ کے استعمال کرنے والا، وہ کیا جانے کہ ہمارا ایم آف لائف کیا ہے۔ بس آئیے BA MA کیا، نوکری نہیں ملی، نہیں ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی ہے، یہی بولے گا، ٹھگے گا۔ تم کام چور رہا، رات کا غلط استعمال کیا، سنیما دیکھتا رہا، دوستی یاری کرتا رہا، کتاب نہیں پڑھا، اور ڈگری ایسے ہی چوری کر کے MA پاس کر گیا۔ اب نوکری، آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اور نوکری نہیں ملی تو نہیں باپا، یہ انڈیا مشرکوں کا ملک ہے، ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمانوں کی نوکری یہاں نہیں ملتی ہے۔ 2-4 جوتا چہرہ پہ مارے، چہرہ لال کر دے۔ ہندوؤں کا ملک ہے یہ نہ ہندوؤں کا ملک ہے، نہ سکھوں کا ملک ہے، یہ ملک سارے ہندوستانیوں کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اگر ہندوؤں کا ملک ہوتا تو شاہ فیصل نام کا لڑکا کشمیر کا IAS میں پورے انڈیا میں ٹاپ نہیں کرتا۔ اگر صرف ہندوؤں کا منہ دیکھ کے نوکری ملتی تو پچھلے سال 35 مسلمانوں کے لڑکے DM نہیں بنتے۔ میرے پاس ہر سال کا ڈاٹا موجود ہے، مودی جی کے آنے کے اس 10 سال کے پیریڈ میں کتنے بچے IAS آفیسر بنے، وہ سب ڈاٹا ہے۔ پچھلے سال مسلمانوں کی ایک بیٹی گورکھپور کی، نوشین نام کی، انہوں نے IAS میں 9واں رینک لایا، جبکہ IAS کوئی کمپیٹ کر لے 800واں رینک بھی لائے تو بھی بہت بڑی بات ہے، 9واں رینک لانا اتنے لاکھ بچوں میں بہت بڑی بات ہے۔ اب ہماری بیٹی دوسروں کا منہ دیکھے گی، لو لیٹر لکھے گی، دوسروں سے چکر چلائے گی، وہ تو ٹیچر کلاس کی بن جائے گی۔ اب جو سارا ٹائم کتاب پہ لگائے گی، فوکس کرے گی، محنت کرے گی، نہ اپنے رشتہ داروں کی شادی میں جائے گی۔ یہ ایک دنیاوی حساب سے میں کہہ رہا ہوں، باقی مذہبی اعتبار سے جو ہماری باتیں ہیں وہ تو ہے ہی۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ مذہبی طور پر تو یہی ہے کہ ہماری بچیوں کا مردوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ مذہبی طور پر تو یہی ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹیاں وہ دین سیکھیں، دین پڑھیں، کنیز فاطمہ بنیں۔ وہ ان کو نہیں بننا ہے DM، بلکہ DM بچہ پیدا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کنیز فاطمہ بن کر ہیں، ان کی گود سے مجاہد پیدا ہو، صلاح الدین ایوبی جنم لیں، وہ اورنگزیب جیسا بادشاہ دنیا کو عطا کرے۔ وہ جب خود رہیں گی لنگٹی تو بچہ تو مہاپاپی پیدا ہو جائے گا، وہ رہیں گی تعلیم یافتہ مہذب کنیز فاطمہ، تب بیٹا غلام حسین پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا نقطہ نظر یہ، مگر دنیاوی نقطہ نظر کی بات میں کر رہا ہوں۔
ہمارے محلے میں ایک ہندو کی بیٹی کی شادی کے بعد اس نے پڑھائی جاری رکھی، شادی کے بعد پڑھائی ہمارے یہاں کیا کہ پڑھائی نوکری ملے گی تب شادی ہوگی، چاہے 50 سال کا بوڑھا ہو جائے، چاہے 54 سال کا بوڑھا ہو جائے، مگر شادی ہوگی کب؟ نوکری ملنے کے بعد۔ نوکری میں عورتیں بوڑھی ہو گئی، مرد بوڑھے ہو گئے، زندگی کی لذتوں سے دونوں محروم ہو گئے۔ 18 سے 22 سال کی شادی، وہ شادی ہے 50 ارب روپے کے مکان خریدنے میں، وہ مزہ نہیں ہے جو شادی کی پہلی رات میں مزہ ہے، مگر یہ مزہ اس کو ملے گا جو اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا، جو جوانی کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ یہاں یہ بھی یوزڈ اور وہ بھی یوزڈ، وہ دونوں تو بولے گا یہ تو پہلے ہی کھا پی چکے ہیں تو اب آج کیا مزہ آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان یوزڈ رکھو، جوانی کی حفاظت کر، تاکہ شادی کی پہلی رات کو پتا چلے کہ میں نے کسی مرد کا منہ دیکھا ہے، میں نے کسی عورت کا منہ دیکھا ہے، پھر تو زندگی میں وہ لذتیں ملیں گی کہ سمجھ لو کہ اس سے بڑی کوئی لذت ہی زندگی میں نہیں ہے۔ یہاں تو صاحب سب کچھ تباہ و برباد ہو، جوانی برباد ہو گئی، آبرو لٹ گئی، شادی سے پہلے ہی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب وہ شادی کو کیا سمجھے گا؟ شادی کے دن رو رہا ہے، شادی کو بوجھ سمجھ رہا ہے، عورت سے نفرت کر رہا ہے، وہ تو وہی کرے گا جو جانوروں جیسی زندگی گزار چکا ہو پہلے۔ ٹائم پہ شادی، وقت پہ شادی، وقت پہ اولاد، تاکہ ہم 60 سال کے رہے تو 30 سال کا میرا جوان بیٹا میرا پارٹنر ہو جائے، تاکہ ہم کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم میرے سینے پہ نہیں رہے۔ شادی ہوگی 50 سال میں، بیٹا پیدا ہوگا، اگر بیٹا بھی پیدا ہوا یہ 70 سال کا ہوگا، تب بیٹا ہوگا جا کر کے 20 سال کا۔ بیٹا سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مرنے والا بڈھا 70 سال کا رہے گا، بیٹی ہوگی اس کی 20 سال کی۔ اب شادی نہ کرانے کا غم لے کے بڈھا مر جائے گا۔ جوانی میں شادی کر 18 سے 20 سال کی عمر میں، تاکہ 50 سال 40 سال ہوتے ہوتے تیری بیٹی جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، پھر تو بھاگ دوڑ کے اپنی جوانی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں کرا دے۔ اور اگر بیٹا ہو گیا تو پھر تیرا پارٹنر ہوگا، تو بھی کمائے گا 10,000، تیرے بیٹے کمائیں گے 10,000۔ جو کام 2 آدمی مل کے کرے گا، 4 آدمی دوسرے یہاں وہ آدمی وہ اکیلا کرے گا، چونکہ بیٹا پارٹنر ہو کے اپنے باپ کو راحت اور سکھ پہنچانے والا بن جائے گا۔ شادی وقت پہ ہونی چاہیے تاکہ شادی کی لذتیں محسوس ہوں۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ہاں شادی ہوئی، شادی کے بعد بھی پڑھائی جاری رکھا اس نے، اس کی عورتیں، کوئی کہانی ناول افسانہ نہیں ہے، اب بالکل کرنٹ 2-4 سال پہلے کے بعد۔ ہاں میرا مدرسہ ہے، اس مدرسے کے بازو میں ہندو کا محلہ ہے، وہاں اس لڑکی کی شادی ہوئی، اور ہمارے ہاں لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اب تلاوت، درود، نماز، شادی سے پہلے تلاوت ہے، تاکہ جب لڑکا دیکھنے کے لیے آئے لڑکا والا تو کہے کہ ہاں ہاں میری بیٹی قرآن بھی پڑھتی ہے۔ قرآن کیا پڑھتی ہے؟ 100 میں 99 عورت قرآن صحیح پڑھتی ہی نہیں ہے، 100 میں 99 عورت۔ کس قدر جہالت ہے، کس قدر الٹریسی ہے ہماری محمد سوسائٹی میں۔ اور آپ کی مسجد میں جتنے مرد نمازی ہیں، اس مرد میں 100 میں 10 کو چھانٹ لیں، 90 لوگ وہ ہیں جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، قرآن شریف نہیں جانتے ہیں۔ وہ 80 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 5 حج کر کے آ گئے ہیں، 10 عمرہ کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نہیں آتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کہنا نہیں آتا ہے۔ جیسے وہ گجرات کا وہ بندر جو ناچتا ہے نعت کے نام پہ، اس کو عزت کہنا نہیں آتا ہے، اس کو ذلت کہنا نہیں آتا، عزت ذلت کرتا ہے، اور اس کو سارا ہندوستانی ہیرو بنایا ہوا ہے۔ اس کی زبردست بائیکاٹ کرو سارے ہندوستان میں، اگر اسی کو بلانا ہے تو پھر دوسرے دن تم قوالوں کو بلاؤ گے، ہارمونیم اور طبلہ والے کو بلاؤ گے۔ اس جو بھی مکسچر مشین والا ہے خبردار کبھی اس نعت خواہ کو مت بلاؤ، بائیکاٹ، مکسچر والا، مشین والا، ایکو والا، کبھی اس کو نہیں بلایا جائے۔ سمپل ڈھنگ سے جو نعت پڑھتا، ابھی نعت پڑھی انہوں نے، کتنی اچھی نعت پڑھی انہوں نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت پرانا مشہور نعت خواہ ہے اسد اقبال، اب وہ کہاں ناچتا ہے، کہاں صاحب وہ مشین رکھتا ہے، پیر سے ایسے ایسے دباتا ہے، کہاں دباتا ہے اس نے؟ اب آواز 35 سال سے نعت پڑھ رہا ہے، اچھی نعت پڑھ رہا ہے، آواز ویسی ہے، تو اب قاعدے سے ہاں وہ اچھی آواز بھی صحیح ہو، مگر نعت خوانی جلسے میں غالب نہیں آنی چاہیے، جیسے ہمارے بزرگان دین کے زمانے میں ہوتی تھی، علامہ ارشد صاحب کے زمانے میں ہوتی تھی۔ ایک نعت خواہ آیا، 5 اشعار پڑھا، بس چلو، باقی اب دین سکھا رہے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی۔ اب تو دین کی باتیں دب گئی، اب نعت خوانی سامنے آ گئی۔ یہ اگر اچھی نعت بھی پڑھے بندہ،
تو بھی سیرت کے جلسے میں اس بات کا خیال رہے کہ نعت خوانی 10% ہو، تقریر 90% ہونی چاہیے۔ قرآن شریف کی تلاوت جیسے شروع میں ہوتی ہے 5-10 منٹ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اچھے قاری سے تلاوت کرواؤ، تاکہ مسلمان بھی سنے تو آنسو بہائیں اور غیر مسلم بھی سنے تو ان کا بھی سینہ ہل جائے۔ چونکہ میری گفتگو میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کا کلام آج بھی وہ اثر رکھتا ہے کہ بندہ قاعدے سے تلاوت کرے تو آنکھ سے آنسو کے قطرے بہہ جائے۔ وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے قرآن سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ اللہ کا کلام ہے ہی اس قابل کہ بندہ آنسو بہائے، ہنسے نہیں۔ قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، رونے جیسی صورت بناؤ۔ خود آقا علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو میں سنوں گا۔ انہوں نے کہا سرکار قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آقا نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں تجھ سے۔ انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو حضور سنتے رہے، یہاں تک کہ اس آیت پر جب پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ رک جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود جب رک گئی، چونکہ وہ مصطفیٰ کو سنا رہے تھے، کس بے خودی میں سنا رہے ہوں گے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے ان کو صحابی سنا رہا ہے، کس قدر بے خودی میں سنا رہا ہوگا کہ میں آقا کو سنا رہا ہوں جو قرآن والے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ بے خودی میں سنا رہے تھے۔ ادھر آقا علیہ السلام نے جب رکنے کا اشارہ کیا، وہ جب رکے اس کے بعد آنکھ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا حضور کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن سن کے رو رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے کہا جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، آنسو نہ نکلے تو آنسو بہانے جیسی صورت بنا لو۔ غم سے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کا مزاج ہے زنگ صاف کر دینا، قرآن کا مزاج ہے گھمنڈ دور کر دینا، قرآن کا مزاج ہے جو سنے تو اس کے رونگٹے کو کھڑا کر دینا۔ آج ہمارے ہاں قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا ہے، کامیڈی سنی جاتی ہے، قرآن نہیں سنا جاتا ہے، جہاں تہاں کی بے جان کہانی سنی جا رہی، قرآن نہیں سنا جا رہا۔ بنگال میں ایک اور غلط ریت ہے، جیونی کے نام پہ فالتو بے بنیاد اور گڑھی ہوئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور گا کے گڑھی ہوئی روایتیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غیر مہذب جملے، نبی بولا اے فاطمہ، یہ ساری باتیں جیونی کے نام پہ بولی جا رہی ہیں، جیونی کے نام پہ گایا جاتا ہے۔ 5 بچے بیٹھے ہوئے، یہ گا رہا، جیونی بیان کر رہا ہے۔ علماء کرام سے حدیث سنا جائے، علماء کرام سے قرآن سنے جائے، جھوٹی جیونی بیان نہیں کی جائے، قرآن پاک کے پڑھنے کا رواج دیا جائے۔ گھر میں کوئی عورت ہاتھ میں کام میں ہاتھ نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لے، کوئی جھاڑو نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ درود نہ پڑھ لے۔ جن ایام میں ان پر نماز فرض نہیں ہے، جب ماہواری کے دنوں میں، ان دنوں میں بھی عادت بنا دے کہ وہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 100 بار کلمہ شریف 100 بار درود پڑھ لے، تاکہ دوسروں کو ان کی کمزوری کا پتہ بھی نہیں چلے اور نماز پڑھنے کی عادت بھی لگی رہے، تاکہ نماز 5 وقت پڑھ کے وضو کرنا، مصلی پہ بیٹھنے کی عادت لگی رہے، ورنہ وہ پاک ہوں گی 1 دن پہلے، وہ نہائیں گی 2 دن کے بعد، نماز شروع کریں گے 5 دن کے بعد، پھر اگلا مہینہ کا خون آ جائے گا، بس سستی کریں گی۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے اسے ناپاک حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن وہ درود تو پڑھ سکتی ہے، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے تاکہ نماز کے ٹائم کی عادت لگی رہے۔ وہ درود پڑھیں کام شروع کرنے سے پہلے، مسلمان مرد تلاوت کرے کام شروع کرنے سے پہلے، تلاوت 5 منٹ جلدی سے ختم کیجئے، باقی وہ ناچے گا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک۔ نعت پاک کو ناچ نہیں بولا جاتا ہے، نعت پاک کو مجرا نہیں بولا جاتا ہے۔ جو تمہارا اسٹائل، جو تمہارا ڈھنگ ہے، اس ڈھنگ کی مذمت کی جاتی ہے، نعت کی نہیں۔ جو نعت دل سے پڑھے تو بندہ ولی بن جائے گا،
جو دل سے مصطفیٰ سے عشق کرے تو وہ ولی بن جائے گا. دل سے جو کرے. زبان سے ہم آپ کے بغیر نہیں جئیں گے، نماز فجر ظہر عصر سب غائب ہے. وہ تو ساری زندگی پڑھتا رہے گا نعت، ولایت کی کیا برکتوں کو محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے. وہ عاشق رسول وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی محبت میں مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے. عاشق رسول تو گردن کٹانے کو تیار رہتا ہے. گردن کٹ جو نماز فجر کے لیے نہ اٹھ پایا وہ گردن کیا کٹا پائے گا. بس صرف دو پیسہ کمانے کے لیے یہ سارے نام لیے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک شخص آیا، کہا حضور میں نے نعت لکھی ہے. اس نعت کے اشعار میں جب دیکھا میں آپ کے لیے تڑپ رہا ہوں حضور، آپ کی جدائی میں بے چین ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ ولی ہیں. جو آپ لکھے ہیں کہ ہم حضور کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، ہجر میں بے چین ہیں، اگر واقعی آپ بے چین ہیں آپ ولی ہیں. ولی یہ کون بول رہا؟ قطب الارشاد. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نائب غوث اعظم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام والمسلمین. ہم لوگوں کی بات تو کمزور ہے، شیخ الاسلام والمسلمین کی باتیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بات آپ دل کی کیفیت ہے تو آپ ولی ہیں. آپ ظاہر سی بات ہے. اور اگر نہیں، صرف الفاظ کی بازی گیری ہے، الفاظ اور جملے کا زور ہے تو آپ جھوٹے ہیں. اگر وہ بات آپ کے دل میں ہے نہیں کہ میں تڑپ رہا ہوں، اور الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ میں تڑپ رہا ہوں، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جھوٹ میں کوئی اثر نہیں، کوئی تاثیر نہیں، کوئی برکت نہیں. اعلیٰ حضرت نے کلام ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب آپ بتائیں کہ یہ ہے. اور آج کل یہ کہتے ہیں نعت پڑھنے کو مجرا کہہ دیا آپ نے، نعت کو گویہ، نعت پڑھنے والے کو گویہ کہہ دیا. نعت پڑھنے والے کو گویہ نہیں بولا جاتا ہے. جو فلمی اسٹائل میں نعت پاک کی توہین کرے اس کو گویہ بولا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے. ورنہ نعت آپ قاعدے سے پڑھیں اور آنسو نکلے تو بندہ آپ کا پاؤں چوم لے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. پہلے لوگ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، پھر نبی کی نعت باوضو مہذب ہو کے پڑھتے تھے، سارا مجمع روتا رہتا تھا. سرکار کی محبت دل میں پیدا ہوتی تھی. ایک تو تم نعت پڑھتا ہے بے وضو، نعت پڑھتا ہے بے نمازی، اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ فلمی اسٹائل میں نعت پڑھتا ہے، فلم کے گانے کے طرز پہ نعت پڑھتا ہے، اور پھر عالم دین کی توہین اور اپمان کرتا ہے. جس عالم کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے یہ بے نمازی اور جاہل نعت خواں. یہ علماء کی توہین کرتے ہیں، ان کو پیچھے بیٹھا کے آگے بیٹھ کر وہ ان کی طرف پیٹ کر کے نعت پڑھتے ہیں. جبکہ معلوم ہے کہ 18 سال کا عالم جوان 80 سال کا بوڑھا کوئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ عالم سے آگے نہیں عالم سے پیچھے چلے. ہم سے کہتے ہیں کہ دلیل کہاں ہے؟ دلیل بہار شریف میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے، جو فقہ اسلامی کی انسائکلوپیڈیا، اس میں یہ بات درج ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ عالم چاہے غیر عالم چاہے جتنی عمر کے کیوں نہ ہو، 80 سال کا ضعیف کیوں نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ 15 سالہ جوان عالم کے پیچھے چلے. یہ عمر کا احترام نہیں بلکہ علم دین کا احترام ہے. یہ علم دین کا احترام، ان کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہے. جیسی کی تیسی کا ڈالی تم لوگوں نے جلسے کی، اور اس کے بعد آج کوئی ٹوک رہا ہے تو تم اس کے خلاف بول رہے ہو، اس کے خلاف چل رہے ہو. میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان کے اس گئے گزرے ماحول میں بھی تمام مفتیان کرام، تمام ائمہ کرام، تمام علماء، تمام مشائخ کو، جنہوں نے اس گئے گزرے ماحول میں بھی حق کی حمایت کر کے عالم ہونے کا حق ادا کیا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج اس طرح کے حق کی حمایت کرنے والے گاؤں دیہات سے لے کے بڑے بڑے شہر تک، ہمیں افریقہ سے فون آ رہے ہیں، مکہ شریف سے فون آ رہا ہے، دبئی سے فون آ رہے ہیں کہ حضرت آپ کو مبارکباد دی، آپ نے جرأت تو کی، آپ نے ہمت تو کی، آپ نے بولا تو صحیح. میں نے کہا شکریہ، کم سے کم آپ نے بولا تو صحیح. ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام، اور پھر پبلک کی طرف سے فون آ رہے ہیں. ایک سیٹ گجرات کا اس نے فون کیا، آج ایک اسلامیہ انٹر کالج کا ایک پرنسپل، اس کا فون آیا. آج پورنا کا ایک بہت بڑا سرجن ہے ڈاکٹر خواجہ ندیم، ان کا فون آیا. یہ سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگوں کے دل میں جو تھا وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کر دی. لاکھوں لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کیا پیسوں کی بارش ہو رہی، کیا ہے یہ، کیا تماشا ہو رہا ہے. اس لیے آج اگر میرے بول دینے سے اگر سارے نعت خواں ادب سے نعت پڑھنے لگیں
تو سمجھ لیں کہ اللہ کا کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ کم سے کم کوئی ایک بندہ گالی گلوچ سننے کے بعد حق تو بولا جس کا اثر جھلکنے لگا ہے۔ اس کی صبح ہو کے ایک محفل میں تھا، وہاں ایک بہت بڑا ہندوستان کا نعت خواہ، وہ صرف ایک نعت پڑھ کے بیٹھنے لگا تو میں نے کہا کہ ایک کلام اور سنا دو۔ کل رات دہلی میں تھا، وہاں بھی وہ ایسا نعت خواہ تھا جو نعت خواہ بہت مشہور ہے جھوانے میں، وہ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ کے نعت پڑھ رہا تھا۔ ابھی فون آ رہا ہے دلی سے کہ حضرت اثر جھلک رہا ہے، پھر کل ایک فون آیا کہ جیسے حضور اثر جھلک رہا ہے۔ کم سے کم کچھ تو ہوا، فائدہ تو ہوا۔ جس دن ہمارا جلسہ بازاری نعت خانوں سے خالی ہو جائے، عالم دین کی بات سننے کے لیے لوگ باہر سے چل کے پنڈال بھر دیں گے، کیونکہ قرآن سے بہتر کون سی بات ہے، حدیث سے بہتر کون سا کلام ہے۔ یہ تو لوگوں نے ماحول خراب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سبوں کو بھی جو لوگ بازاری لب و لہجے میں نعت پاک کو بدنام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قاعدے سے مہذب ہو کے نعت پڑھنے لگیں۔ اللہ انہیں اچھے ڈھنگ سے نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے 1000 اچھی نعت ہو، مگر نعت صرف 5 سے لے کے 10 منٹ بس، اس کے بعد تقریر، پھر ایک نعت، پھر تقریر، پھر ایک نعت، جیسے پہلے ہوتا تھا بزرگان دین کے زمانے میں ہوتا تھا۔ یہ تو اب چلا ہے کہ نہیں، ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے 1 گھنٹہ پڑھوا لو، چاہے 2 گھنٹہ پڑھوا لو، ایک ہی بار پڑھیں گے۔ تو ان کو آپ کہے کہ ہم ایک ہی بار نذرانہ دیں گے، ایک بار نذرانہ دیں گے، 5000 روپے جو دے دیے تو بس، اس کے بعد 30,000 روپے پھر نہیں دیں گے، ورنہ تم ہماری محفل میں نعت پڑھنے آ رہے ہو تو میں جیسے کہوں گا ویسے تم کو نعت پڑھنا ہوگا۔ پیسہ میں نے دیا ہے تم کو، اور پیسہ دیا ہے تو اب جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا ہوگا۔ ایک نعت پڑھو، بیٹھ کے تقریر سنو، پھر ایک تقریر کے بعد بیٹھو نعت سنو، پھر اس کے بعد نعت پڑھو، پھر تقریر سنو، پھر بیٹھو، پھر نعت پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھے گا، دعا میں شریک ہوگا، پھر اس کے بعد یہاں سے جائے گا، اس کے بعد جو تمہاری اجرت ہے، جو مزدوری ہے، وہ تم کو دی جائے گی اور جاؤ۔ یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اپنی بات چلانے کے لیے کہ وہ جو